جائیں گے قرآن کریم کے مرتبے کا اور قدر کا احساس بڑھتا جائے گا۔ بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے قرآن کریم کی صحیح قدر کی پہچان کرا دے اور ساری زندگی قرآن سے شغف میں گزروا دے، قرآن سے شغف ہمیں عطا فرما دے تو ہماری دنیا اور آخرت سدھر جائے۔ قرآن کریم کے سلسلے میں احادیث میں جو کچھ آیا ہے، خود قرآن میں جو کچھ آیا ہے وہ تو عام طور پر معروف ہے۔ احادیث میں جو مضامین آئے ہیں ان میں 2-3 حدیثیں زیادہ مشہور ہیں، یعنی مشہور کا مطلب ہمارے حلقوں میں، عام مسلمانوں میں، اور وہ بھی عجیب و غریب فضیلت ہے قرآن کی۔ مثلا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، عام طور پر ہم لوگ قرآن کی فضیلت کے بارے میں یہ حدیث ذکر کرتے ہیں، اور بلا شبہ یہ قرآن کے سلسلے میں عجیب و غریب بیان ہے حضور علیہ السلام کا۔ آپ نے امت میں سب سے اچھا ان لوگوں کو قرار دیا جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اس کے بارے میں پتہ نہیں میں صحیح سمجھ رہا ہوں یا نہیں، لیکن تعلم القرآن وعلمہ، واو کے ساتھ عطف ہے، یعنی دونوں کام ہونے چاہیے خیر ہونے کے لیے، سیکھنا بھی اور سکھانا بھی۔ خیرکم تب بنے گا آدمی کہ متعلم قرآن بھی ہو اور معلم قرآن بھی ہو، ٹھیک ہے نا؟ ایک بات، اور ایک بات یہ کہ اس حدیث کو جو نقل کیا ہے تو اس کے راویوں میں شروعی میں 2ری صدی میں غالباً ایک قاری ہیں، نام بھول گیا میں، ایک محدث بھی ہیں اور وہ قاری بھی ہیں۔ پہلے ان کا مشغلہ صرف درس حدیث تھا، جب یہ حدیث ان کو ملی تو انہوں نے قرآن بھی پڑھانا شروع کر دیا، اور مسجد میں بیٹھے ہوئے یہ حدیث نقل کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اسی حدیث نے مجھے یہاں بٹھایا ہے، اسی حدیث نے مجھے یہاں بٹھایا ہے قرآن پڑھانے کے لیے۔ اور بھی چند احادیث ہیں جو عام طور پر بہت متعارف ہیں اور ان کے مضامین ہم سب کے کام کے ہیں۔ بھئی یہ مائک پہ زور پڑ رہا ہے گلے پہ، اس کا وہ بند کر دیں، بس سادہ آواز ہو تو صاف رہے، زور نہ پڑے۔ ایکو بند کر دیں، شاید ٹھیک ہو جائے، کھینچ رہا ہے آواز۔ تو ان حدیثوں کے مضامین، یہ ٹھیک ہے، ان احادیث کے مضامین عام طور سے ہم سب کے لیے بے انتہا مفید ہیں۔ 2 حدیثیں اور ہیں جو عام طور پر ذکر نہیں ہوتی لیکن وہ کتابوں میں موجود ہیں اور کچھ علماء ان کو بیان کرتے ہیں۔ ایک تو حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میری امت کے عزت والے لوگ وہ ہیں جو قرآن والے ہیں، مگر اس میں 2 لفظ ہیں، اشرافی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل۔ میری امت کے اشراف، میری امت کے معزز لوگ وہ ہیں جو قرآن کے حامل ہوں اور رات ہوں۔ رات والے ہونے کا مطلب ہے کہ قرآن کے ذریعے اپنی راتوں کو زندہ کرنے والے ہوں۔ اس پر ہم تھوڑی سی بات بعد میں کریں گے، ایک چیز اور آئے گی جو میں نے ابھی پڑھی ہے۔ ایک حدیث اور ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، انسانوں میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوتے ہیں، جس طرح کسی انسان کے سب سے قریبی لوگ گھر والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ کے کوئی گھر والے نہیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں کچھ لوگ۔ صحابہ نے پوچھا کون ہوتے ہیں؟ فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، وہ قرآن والے ہیں۔ قرآن والے اللہ تعالیٰ کے قریب ترین لوگ ہیں اور خواص ہیں۔ ایک حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں، وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
یہ ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنتن، بھئی دیکھو فتنہ ہوگا، یعنی آئندہ چل کر فتنے آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، حالات آئیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا، ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے بارے میں ایک تفصیلی بات ارشاد فرمائی۔ انہوں نے پوچھا فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، قرآن کریم فتنوں سے نکلنے کا راستہ ہے۔ اب قرآن کریم میں کیا ہے یہ تعارف آپ سمجھیں، تعارف ہے قرآن کا اور ہو رہا ہے صاحب قرآن کی زبان سے، اس معنی کر کے ان کے ذریعے ہمیں قرآن ملا۔ اصل میں تو صاحب قرآن اللہ تعالیٰ ہیں، مگر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی کر کے بھیجا گیا، تو اس اعتبار سے ہم نے صاحب قرآن کہا۔ ذکر اس پریوش کا اور پھر بیان اپنا، ذکر ہے قرآن کا اور بیان ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ حضور نے فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم، قرآن میں تم سے پہلے کی خبریں ہیں، تم سے پہلے جو ہوا ہے۔ دنیا میں بہت کچھ ہوا ہوگا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جن واقعات میں بعد کے انسانوں کے لیے فائدے کا، عبرت کا، سبق کا سامان ہو، وہ اصل ہے۔ قرآن کریم کے علوم کی تقسیم حضرات علماء جانتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 5 تقسیمات کی ہیں، 5 قسمیں کی ہیں، ان میں ایک علم ہے علم التذکیر بایام اللہ، اللہ کے ایام، یعنی وہ زمانے، وہ واقعات، وہ دن جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے ساتھ خاص معاملات پیش آئے، ان ایام کے ذریعے نصیحت کرنے کا علم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ کام خوب کیا ہے، پہلی قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں، اور یہ بات بالکل کہی جا سکتی ہے کہ ماقبل تاریخ کے زمانوں میں جو کچھ پیش آیا، اس کا جو بیان قرآن میں آیا ہے اس سے زیادہ صحیح، اس کے علاوہ کوئی صحیح بیان ملنا مشکل ہے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، قوم شعیب، بنی اسرائیل اور ان کے مختلف زمانے اور ان کے طبقات، اور مختلف اور اقوام اور افراد جن کا تذکرہ قرآن کریم میں انسانوں کی نصیحت کے لیے آیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم، قرآن میں تم سے پہلے کی خبر ہے، جو کچھ ہوا ہے اس کی خبر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن میں خبر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری تفصیلات جن کی ضرورت نہ ہو وہ بیان کی جائے۔ بیان ہے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ اب کشتی کے بارے میں یہ تفصیل کہ وہ کتنے میٹر لمبی تھی، کتنے میٹر چوڑی تھی، کتنی گہرائی تھی، کتنی کیلیں اس میں گاڑی گئی تھی، اور کتنے چپو باندھے گئے تھے، اور کتنے لوگ اس کو چلا رہے تھے، ظاہر ہے یہ سب تفصیلات نہیں ملیں گی، لیکن یہ ملے گا کہ اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب میں نجات یا کشتی نوح بنی، جو اصل کام کی بات ہے۔ تو اس اعتبار سے باری تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمام ماضی کے واقعات کا ذکر کیا ہے۔ حضور نے فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، ما بعد جو ہے تمہارا آئندہ آنے والے زمانے میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کی بھی خبر قرآن میں ہے، کیا کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، یہ سب قرآن کریم میں بیان کر دیا گیا۔ خلاصے کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے زمانوں میں ہدایت کا ذریعہ صرف قرآن، اللہ کا دین، اور جو لوگ اس پر ایمان قبول کر لیں ان کے لیے آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کی ترقی کا راستہ بھی قرآن، دنیا کی ترقی کا ذریعہ بھی اللہ کا دین۔ آئندہ آنے والے زمانے میں فتنے کیسے آئیں گے،
دنیا کے اقوام میں اتھل پتھل کیسے ہوگی، اللہ تعالیٰ دنیا میں اقتدار کسی کو کبھی کسی کو کس طرح دیں گے، ساری تفصیلات قرآن کریم میں جو مقصد کی باتیں ہیں وہ بتا دی گئیں۔ وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، تیسری بات فرمائی اللہ تمہارے آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ ہے۔ قرآن کریم سے بہترین حکم ہمیں نہیں مل سکتا۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ قسم ہے آپ کے رب کی، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپس کے اختلافات میں آپ کو فیصل نہ بنائیں اور پھر آپ کے فیصلے پر میں کوئی تنگی نہ پائیں۔ یہ ایمان کی علامت ہے کہ اللہ کے فیصلے پر مسلمان راضی ہو جائے۔ اگر اس جگہ چند سیکنڈ کے لیے رک کر ہم سوچ لیں کہ ہمارے حالات کیا ہیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیوں ہیں۔ آپ غور کریں، ہم اپنے اس دور میں کمزوری کی انتہا کیے ہوئے ہیں۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارا ایمان قرآن کے اعتبار سے انتہائی کمزور ہے، کیونکہ قرآن کے فیصلے پر عمل کرنے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ یہ تو صحیح ہے کہ قرآن کے بارے میں کوئی بیان ہو، تعریف ہو تو اچھا لگتا ہے، اور قرآن کی شان میں کوئی گستاخی ہو تو بری لگتی ہے، لیکن اگر ہمارے خلاف ہماری خواہش کے خلاف قرآن کا فیصلہ تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ ہم لوگ بڑے ناراض ہیں پچھلے سال سے حکومت سے کہ صاحب انہوں نے 3 طلاق کو کالعدم قرار دے دیا۔ انہوں نے یقیناً غلط کیا، بالکل غلط کیا، ان کو حق ہی نہیں تھا، لیکن ہمارا اپنے بھائیوں سے سوال ہے، انہوں نے تو اب کالعدم کیا ہے، آپ نے تو پہلے سے کر رکھا ہے۔ کتنے گھر ہیں کہ 3 طلاق دینے کے بعد بیویاں رہ رہی ہیں؟ تو آپ نے تو پہلے ہی کالعدم کیا ہے قرآن کے فیصلے کو، پھر کہ دوسروں سے شکایت کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہے قرآن میں جو حکم ہے، شریعت میں جو حکم ہے، اس پر مسلمان عمل کریں تبھی ان کے دین کی صحیح حفاظت ہوگی۔ میں ایک نازک سی بات کہتا ہوں کہ شریعت پر یا دین پر جو حملے ہوتے ہیں، بلکہ یوں کہیے شریعت و دین کا تو کچھ نہیں بگڑتا، ہماری راہ میں جو شریعت پر عمل کرنے میں رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں دنیا سے، کہ تم یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں، شریعت کے احکام کے سلسلے میں رکاوٹیں ہیں، وہ حقیقت میں سزا ہے ہمارے اپنے طرز عمل کی، چونکہ ہم نے پہلے چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسان نے عمل نہیں کیا تو اب ہم مشکل پیدا کر دیں گے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے، بھائی سوچیں ذرا، مدتیں ہو گئی ہمیں دیکھتے ہوئے کہ لوگوں نے 3 طلاق دے دے کر بیویوں کو گھروں میں رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مشکل کھڑی کر دی۔ اب یہ تو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں عجیب عبرت ہوتی تھی، مسجدیں سامنے کھڑی ہیں اور ہم نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ ہمارے عامر عثمانی شاعر تھے دیوبند کے، ان کا ایک شعر اس زمانے میں ہمیں ہمارے ایک عزیز نے سنایا، ہم نے اس کو رسالے میں بھی لکھا، حیرت ہو گئی، ایسا لگتا تھا جیسے اسی زمانے کے لیے کہا ہو۔ انہوں نے کہا تھا کہ در پہ سجدے کی اجازت کو غنیمت جانو، اس نے حق یہ بھی اگر چھین لیا کیا ہوگا؟ متفق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے در پہ سجدے کی اجازت دے رکھی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ حق چھین لے تو کیا کر لو گے تم؟ عید نہیں پڑھ سکے، جمعے نہیں پڑھ سکے، نمازیں نہیں پڑھ سکے، سب کچھ گھروں میں ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح سے شریعت پر عمل چھوڑنے کی سزا ہوتی ہے کہ شریعت پر عمل کرنے میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بندوں کو شریعت پر عمل کرنے کی بہت آزادی اور سہولت دیتے ہیں۔ بات چل رہی ہے، بات سے بات نکلتی ہے، میں ایسی جگہ پر یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو مدرسے ہیں، جی چاہتا ہے کہ یہ بات لوگوں کے دلوں تک چپکے چپکے پہنچائی جائے، لیکن بغیر علل اعلان کہے تو پہنچتی نہیں ہے، اس لیے ایسے ہی کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو مدرسے چلانے کی سہولت ہے، میں کئی سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مدرسے، 2 باتیں کہتا ہوں، مدرسے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہیں، اس کا اندازہ کم سے کم ہم ہندوستان والوں کو ابھی تک نہیں ہے، اور
یہ سہولت اور یہ نعمت کب تک باقی رہے گی یہ کہنا مشکل ہے۔ مدرسے چلانے کی بہت سہولت اللہ نے ہمیں دی، خدا نہ خواستہ اگر اب بھی ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا مدرسے چلانے کے سلسلے میں تو آگے کی بات کہنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اللہ وہ دن کبھی نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی یہ عظیم نعمت ہمارے درمیان قیامت تک جاری رکھے۔ تو حضور نے فرمایا حکم ما بینکم، تمہارے آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ قرآن میں ہے۔ هو الفصل لیس بالہزل، قرآن قول فیصل ہے، قرآن حق و باطل کے درمیان والی چیز ہے، معیار، وہ کوئی غیر سنجیدہ بات نہیں ہے، وہ کوئی غیر سنجیدہ کلام نہیں ہے، وہ مذاق نہیں ہے، وہ قول محکم ہے، قول فیصل ہے۔ آگے فرمایا من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اور ایک جگہ ہے من کتمہ، ایک روایت میں جو ظالم اس قرآن کو چھوڑے گا یا چھپائے گا اللہ تعالیٰ اس کی گردن توڑ دے گا۔ یعنی جو آدمی قرآن کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پنپنے نہیں دیں گے، اس کی طاقت کو ختم کر دیں گے۔ ابھی جس کا تذکرہ آپ نے کیا 26 آیتوں کے سلسلے میں جو سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کی بیچارے نے، میں اس کو بیچارہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اس نے پہاڑ سے سر مارا تو اس کا سر ٹوٹے گا، اس کو اپنی خیریت معلوم ہو گئی ہے، اور جتنا برا انجام ہوگا اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے بڑے ظالموں کو، قرآن کا معاملہ تو وہ ہے جو کعبۃ اللہ آیا تھا، ابرہہ نے حملہ کیا تھا، جلدی جلدی کہتا ہوں، ابرہہ نے حملہ کیا تھا مکے پر اور اس کا لشکر مکے کے باہر پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ فوجیوں نے مکے والوں کے اونٹ پکڑ لیے جنگل کی چراگاہوں سے، ان میں جناب عبد المطلب کے بھی اونٹ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے۔ ان کے غلاموں نے، ان کے نوکروں نے آ کر بتایا کہ ہمارے اونٹ جو ہے وہ فوجی چھین کر لے گئے۔ تو عبد المطلب صاحب نے ارادہ کیا کہ جائیں بادشاہ سے ملیں جو حملہ آور بادشاہ ہے اور اپنے اونٹ چھڑانے کی بات کریں۔ وہ پہنچ گئے، ان کو اس کو بتا دیا گیا کہ مکے کا سردار تم سے ملنے آ رہا ہے۔ اس نے اجازت دے دی اور دیکھا تو وہ مرعوب بھی ہوا۔ عبد المطلب بڑے وجیح آدمی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کے چہرے پر ابھی باقی تھا، تو اس نے ان کو اپنے پوچھا کیسے آنا ہوا۔ انہوں نے کہا میرے اونٹ جنگل میں چر رہے تھے، آپ کے فوجیوں نے پکڑ لیے، وہ واپس کرا دیں۔ تو اس نے طنزیہ انداز میں کہا کہ ایسا لگا تھا آپ کو دیکھ کر کہ آپ سمجھدار آدمی ہیں، مگر بات کر کے اندازہ ہوا کہ آپ تو بیوقوف معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور آپ اس مکے کے سردار اور کعبے کے متولی ہیں، اس کے بارے میں آپ کوئی بات نہیں کر رہے، اپنے اونٹوں کی فکر کر رہے ہیں۔ تو عبد المطلب صاحب نے جواب دیا انا رب الابل وللبیت رب یحمیہ، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، بس اس لیے اونٹوں کی بات کر رہا ہوں، اور وہ جو بیت اللہ ہے اس کا مالک ایک اور ہے، وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا، اس کی حفاظت کے لیے مجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن پر کوئی بات کرے، قرآن پر حملہ کرے، دین کے بارے میں کوئی حملہ کرے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا۔ یہ جب خبر آئی تو تھوڑی دیر کے لیے میرے ذہن پر جو تاثر آیا وہ غصے کا آیا، تکلیف ہوئی بہت زیادہ، تھوڑی دیر وہ تاثر رہا، اور اس کے بعد خیال آیا کہ ہم کاہے کے لیے چکر میں پڑے، کیوں پریشان ہو رہے ہیں ہم؟ اس نے تو اپنے لیے مصیبت کھڑی کی ہے، ہمارے لیے تھوڑی کی ہے۔ بھئی قرآن سے ٹکر کوئی لے رہا ہے تو اس میں ہمارے پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ قرآن والا جانے اسے کیا کرنا ہے، ہم تھوڑی ہیں قرآن کے مالک۔ تو من کتمہ من جبار قسمہ اللہ، جو ظالم اس کو چھوڑے گا اس کو اللہ تعالیٰ اس کی گردن توڑ دیں گے۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو اس کے علاوہ کسی چیز میں ہدایت تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ، قرآن سے ہٹ کر ہدایت کریں گے تو گمراہی آ جائے گی۔ دنیا میں یہی ہو رہا ہے، آج دنیا میں تعلیم بہت بڑھ گئی ہے، تحقیق بہت بڑھ گئی ہے، ریسرچ بہت بڑھ گئی ہے، مگر آپ دیکھیں ذرا سب سے زیادہ دنیا میں کا شعبہ جو کوئی بھی آدمی سائنس کا ماہر ہے تو دنیا میں وہ ممتاز ہوتا ہے علم اور صلاحیت کے اعتبار سے، لیکن وہ سائنسداں جنہوں نے قرآن کی رہنمائی حاصل نہیں کی، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رہنمائی نہیں حاصل کی، انہیں کیا مل رہا ہے؟
ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ ایک دفعہ ایک پروگرام میں شریک تھے دارالعلوم ہی میں، تو ایک قاری صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے ایک نعت سنائی، اس کا ایک شعر چپک گیا ذہن سے، بس ایک ہی شعر یاد ہے اور کچھ یاد نہیں ہے، وہ عجیب مضمون ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ سائنس کا ایک بہت بڑا گویا موڑ تھا سائنس کی ترقی میں، ایک نقطہ تھا ترقی کا کہ 1969 میں چاند پر گئے سائنسداں۔ ظاہر ہے وہ اس وقت کے بارے میں جو کچھ پڑھا ہے ہم نے، تو ہم دنیا میں اسی زمانے میں آئے تھے، انہی دنوں میں، میری پیدائش ہوئی اپریل 1969 میں، تو جو پڑھا ہے ہم نے وہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا میں شور مچ گیا، یعنی گویا سائنس کی تاریخ کی سب سے بڑی ترقی تھی کہ انسان نے خلا کو تسخیر کر لیا، چاند پر قدم رکھ دیا، زمین سے نکل کر دوسرے سیارے پر پہنچ گیا، اور وہاں سے وہ سائنسداں ایک چیز لے کر آئے تھے جو بچوں کو بھی معلوم ہوگی، مٹی، چاند کی مٹی، وہ امریکہ میں رکھی ہوئی بتاتے ہیں، اور جو دنیا کے سائنسداں وہاں جاتے ہیں وہ اس مٹی کی زیارت بھی کیا کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے چاند کی مٹی دیکھی ہے۔ شاعر یہ کہتا بن تیرے وسیلے جو بلندی پہ گئے ہیں، حضور کو مخاطب کر رہا ہے، حضور کے وسیلے کے بغیر، حضور کی رہنمائی کے بغیر، حضور کی انگلی پکڑے بغیر یا قرآن کی رہنمائی کے بغیر، بن تیرے وسیلے جو بلندی پہ گئے ہیں، مہتاب پہ جا کر بھی انہیں خاک ملی ہے۔ اردو کا محاورہ ہے، کیا لے کے آئے؟ خاک لے کے آئے، کچھ بھی نہیں ملا، مٹی لے کے آئے، مہتاب چاند، بن تیرے وسیلے جو بلندی پہ گئے ہیں، مہتاب پہ جا کر بھی انہیں خاک ملی ہے۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ، قرآن سے ہٹ کر جو ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، تلاش کرے گا، گمراہ ہدایت نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی ہے، معلوم ہے اللہ کی صفت ہے۔ اب جب یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، اگر اس کو کوئی پکڑ لے گا تو وہ سے محفوظ ہو جائے گا یا نہیں؟ آپ غور کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر فتنوں سے، گمراہی سے، برائی سے اور دنیا کے تمام شرور سے، تو صرف علاج یہ ہے کہ قرآن کریم کو ہم پکڑ لیں۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہ قرآن حکیمانہ نصیحت ہے یا حکمت بھرا نصیحت نہ۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہ قرآن ہی صراط مستقیم ہے۔ هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، یہ قرآن وہ ہے کہ جس میں خواہشات کجی نہیں لا سکتی۔ دو ترجمے ہو سکتے ہیں، قرآن کے ساتھ چلے گی تو خواہش میں کجی نہیں آئے گی، اور ایک مفہوم یہ ہوگا کہ قرآن کے اندر خواہشات کجی پیدا نہیں کر سکتی۔ اپنی خواہش سے کوئی قرآن کو بدل سکے یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے ساتھ چلتے ہوئے انسان کی خواہشات اس کو گمراہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر چلتا رہے گا۔ هو الذی لا تزیغ بہ الاہواء ولا تلتبس بہ الالسنہ، اور قرآن وہ ہے کہ جس کے اندر زبانیں مشتبہ، زبانوں کو قرآن کا تلفظ کرنے میں اشتباہ نہیں ہوتا۔ دو مفہوم اس کے ہو جائیں گے، قرآن پڑھیں گے اور کوئی اور کلام پڑھیں گے، بالکل الگ پہچان ہو جائے گی، اشتباہ نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں عربی زبان میں سب سے بڑے فصیح ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، لیکن قرآن کی آیت کے ساتھ آپ حدیث کو پڑھ کے دیکھ لیں، بالکل محسوس ہوگی، جبکہ حدیث کا مضمون اللہ کی وحی ہے، مگر الفاظ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہیں اور قرآن کے الفاظ اللہ تعالیٰ، تو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا، بالکل ایک الگ بات ہوگی۔ حالانکہ حضور کے کلام کا یہ امتیاز ہے
کہ اگر حضور کی حدیث کو دوسروں کے کلام کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے تو حضور کا کلام الگ نظر آئے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں احادیث کا جو معیار فصاحت و بلاغت ہے وہ بالکل الگ ہے، لیکن قرآن کے سامنے وہ الگ چیز ہے۔ قرآن خالق کا کلام ہے اور حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ مخلوق کے الفاظ ہیں۔ ایک بات اور، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، زبانوں کو اس میں اشتباہ نہیں ہوتا۔ آپ نے شاید تجربہ کیا ہو، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے بولنے میں لکنت، زبان میں ہکلاہٹ، اور قرآن پڑھتے ہیں تو کوئی ہکلاہٹ نہیں۔ دیکھا ہے نا ایسے لوگوں کو؟ کئی لوگوں کو میں دیکھ چکا ہوں، میں ہکلاتے ہیں بات کرتے ہوئے، اور جب قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں ایک بار بھی نہیں اٹکتے۔ جانے کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کا معجزہ ہے۔ وَلَا مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، اور قرآن سے علماء سیر نہیں ہوں گے، علماء کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اس کو الٹ کر بھی دیکھ لیں، ہم جیسے علماء کہلانے والے، علماء انہی کو کہا جائے گا جن کا قرآن سے جن کی طبیعت سیر نہ ہو، اور اگر قرآن سے کوئی خاص واسطہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ علماء ہونے میں شک کرنا پڑے گا۔ عالم ہونے کا معیار ہے بالکل ایسے ہی جیسے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کو علماء نے کہا۔ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ علماء یقیناً اللہ سے ڈرتے ہیں، مفہوم یہ ہے علماء وہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی ہوگا، علماء کی طبیعت قرآن سے سیر نہیں ہوتی، علماء وہی کہلائیں گے جن کو قرآن سے اتنا شغف ہو کہ ان کی طبیعت سیر نہ ہو۔ اور ظاہر ہے قرآن کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ ہم نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ ان کا علم بالکل الگ انداز کا تھا اور اعجاز قرآن کے وہ عظیم ماہر تھے۔ آپ لوگوں نے ایک کہاوت ایک مقولہ پڑھا ہوگا، لم یدری اعجاز القرآن الا الاعرجان احدہما من زمخشر والآخر من جرجان۔ اعجاز قرآن کو کامل طور پر جو سمجھا وہ دو لنگڑوں نے سمجھا، دو عالم جو پیر سے لنگڑے تھے، ایک زمخشر کا رہنے والا، ایک جرجان کا، علامہ زمخشری اور علامہ جرجانی۔ یہ اعجاز قرآن کے سب سے بڑے ماہر ہیں۔ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن سے آپ سب واقف ہیں اس لیے کہ ان کا فیض آپ کے صوبے میں بھی پھیلا ہے، انہوں نے فرمایا وَأَنَا ثَالِثُهُمَا، میں ان دو کا تیسرا ہوں۔ ظاہر خامخواہ تو تھوڑی تعریف کریں گے اپنی۔ حضرت نے بتایا کہ اللہ نے مجھے اعجاز قرآن کا علم ایسا دیا ہے کہ میں تیسرا ہوں۔ ان کے بارے میں حضرت حکیم ننو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا، جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، فرماتے تھے کہ علامہ کشمیری رمضان میں جب فرصت ہوتی تھی تو تلاوت شروع کرتے تھے اور 15-20 روزے تک 3-4 پارے پڑھ پاتے تھے، یعنی روزانہ بیٹھ رہے ہیں تلاوت کے لیے گھنٹوں گھنٹوں، اور 15-20 دن میں 3-4 پارے پورے ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ گم ہو جاتے تھے قرآن کے اعجاز میں، قرآن کے مضمون میں، قرآن کے علوم میں غور و فکر کرنے میں گم ہو جاتے تھے، اور گویا ایک دن میں 2-2 4-4 رکوع سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر آخر رمضان جب آنے لگتا تھا تو سوچتے تھے کہ بھئی ایک قرآن کی تلاوت تو ہو جائے، تو جلدی جلدی اپنا دھیان ہٹا کر، مضامین سے دھیان ہٹا کر الفاظ کی تلاوت کر کے پورا کیا کرتے تھے۔ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور فرمایا کہ یہ بار بار دہرانے کے باوجود یہ تو ہر آدمی تجربہ کرتا ہے۔ اس کی آسان سی مثال ہے نماز میں قرآن کا پڑھا جانا، اور سارے قرآن کا تو نمبر بار بار اتنا نہیں آتا، لیکن سورہ فاتحہ تو روزانہ کتنی مرتبہ آتی ہے، 20 مرتبہ خود پڑھنی ہوتی ہے اور اتنی ہی مرتبہ امام صاحب سے سننی ہوتی ہے۔ ایمانداری سے سوچ کے بتائیں، بغیر کسی اس کے بغیر بتائیں، کسی بھی دن ایسا لگتا ہے کہ یار یہ روزانہ سنتے ہیں تو بہت پرانی ہو گئی؟ کبھی نہیں لگتا، ہمیشہ تازگی نظر آتی ہے۔ وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ باقی ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا کہیں، بس ہم سے تو سمجھ میں بھی نہیں آتا، کہا بھی نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو تسلسل ہے اور اس کا جو ظہور ہے وہ اللہ کی شان کے مطابق ہوتا رہتا ہے، تو پرانا پن آ ہی نہیں سکتا۔ پرانی وہ چیز ہوتی ہے جو فانی ہوتی ہے، اور جو چیز فانی نہیں وہ پرانی بھی نہیں ہوتی۔ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُ،
اور قرآن کے عجائب ختم نہیں ہوں گے. یہ عجیب بات فرمائی ہے، یعنی گویا سلسلہ چلتا رہے گا اور لوگ قرآن کے بارے میں گویا غور و فکر کرتے رہیں گے اور عجائبات نکل کے آتے رہیں گے. اس کی کوئی مثال میں سنانا نہیں چاہتا، یہ سلسلہ بہت لمبا ہو جائے گا، بات کو سمیٹنا ہے. آپ حضرات اس طرح کی مثالیں بہت جانتے ہیں جہاں قرآن کی بات کی تصدیق ہوتی ہے، قرآن کے عجائبات نظر آتے ہیں. ایک شعر البتہ یاد آیا، زمانہ جتنا بڑھا ہے آگے حقیقتیں جس قدر کھلی ہیں، تمہاری عظمت فزوں ہوئی ہے میرے یقین کو جلا ملا ہے. قرآن پر ایمان بڑھتا جاتا ہے. فرمایا هو الذی لم تنتهی الجن اذا سمعته حتى قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد. یہ کلام ایسا ہے کہ جنات نے جب اس کو سنا تو وہ یہ کہے بغیر نہیں رہ سکے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں قرآن کریم کی آواز سے تلاوت فرما رہے تھے فجر کی نماز میں، اور جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزری تھی. وہ رک گئے اور انہوں نے کان لگا کر سنا، اور پھر وہ واپس گئے اپنی قوم میں حضور کے ہاتھ پر ایمان قبول کر کے، اور جا کر کہا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم. یہ وہ کتاب ہے. آگے فرمایا من قال به صدق، جو قرآن کے مطابق بولے گا، جو قرآن کی بات کرے گا وہ سچ بولے گا. یہ معیار کا. ومن عمل به اجرا، اور جو قرآن پر عمل کرے گا اسے اجر ملے گا. ومن حکم به عدلا، اور جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ انصاف کرے گا. ومن دعا، اور جو قرآن کی دعوت دے گا. اور بعض حضرات نے پڑھا ہے ومن دعی الیہ، جس کو قرآن کی دعوت دی جائے گی، ہدی الی صراط مستقیم، اس کو سیدھے راستے کی ہدایت مل جائے گی. یہ تقریباً ترجمہ ہوا اس حدیث کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں ارشاد فرمائی. اب ایک چیز اور سنانا چاہتا ہوں. اپنے پاس تو کوئی چیز ہے نہیں کہنے کے لیے، یہ چیز ہم تک پہنچ جائے تو آسانی ہو. قرآن والے یہاں بہت سارے ہیں، 16 تو یہی ہیں جو تازہ تازہ حافظ قرآن ہیں، اور 50 ایسے ہوں گے یا سینکڑوں جو پرانے ہیں، ہم سب بھی اس میں آتے ہیں. اور قرآن والے کے لیے، قرآن والے کا جو مصداق ہے وہ صرف حافظ قرآن نہیں ہے بلکہ قاری قرآن اور عالم قرآن سب اس کا مصداق ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک بہت بڑے عالم سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. امت کے علماء کا فیصلہ ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑے عالم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہوں نے بہت سی باتیں حضور سے سیکھی ہوئی سمجھی ہوئی ارشاد فرمائی ہیں. ان کا یہ ارشاد ہم سب کے لیے نصب العین بنانے کا ہے. ذرا غور سے سنیں اور ہم سب ارادہ کریں اس پر عمل کرنے کا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ینبغی لحامل القرآن، حامل قرآن، اس کا ترجمہ صاحب قرآن، اس کا ترجمہ حافظ قرآن، اس کا ترجمہ عالم قرآن، قاری قرآن، سب اس میں آتے ہیں. حامل قرآن کے لیے مناسب ہے. مناسب کا مطلب حامل قرآن کے شایان شان، اس کے لیے یہی مناسب ہے ان یعرف بلیلہ اذا الناس نائمون، کہ اس کو اس کی رات سے پہچانا جائے جب لوگ سو رہے ہوں. یہ پہچان ہے، لوگ سو رہے ہیں اور حافظ قرآن عالم قرآن اللہ کے سامنے کھڑا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں اور پہلے وہ یہودیوں کے عالم تھے. انہوں نے اسلام لانے کے بعد بتایا کہ میں نے جب حضور علیہ السلام کے آنے کے بارے میں سنا تھا سب سے پہلے، تو میں نے جا کر سوچا کہ دیکھنا چاہیے کیسے آدمی ہیں. تو میں گیا وہاں، میں نے قریب ہو کر جو حضور کے الفاظ سب سے پہلے سنے تھے وہ یہ تھے. حضور اپنے مخاطبین سے فرما رہے تھے ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اے لوگو سلام کرو، کھانا کھلاؤ اور رشتوں کو جوڑو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو
جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو حامل قرآن کی شان یہ ہے کہ اس کی رات سے اس کو پہچانا جائے، یعنی اگر اس کے ساتھ کوئی رات گزارے تو اس کو محسوس ہو جائے کہ یہ الگ آدمی ہے۔ ہمارے اکابر نے اس سلسلے میں صحابہ کرام سے لے کر ہمارے اپنے زمانے کے اکابر تک سب نے اس سلسلے میں عجیب و غریب نمونے ہمارے لیے چھوڑے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم جیسے نالائقوں کو، ہمیں گناہ گاروں کو بھی یہ دولت عطا فرما دے، پابندی نصیب فرما دے، کوتاہی کرنے سے ہمیں بچا لے۔ ہم نے بزرگوں کے بارے میں سنا ہے کہ رات کے 1 بجے تھکے تھکائے سفر میں پہنچ کر بھی 3 بجے اٹھ گئے ہمیشہ تہجد پڑھنے کے لیے۔ ہم سے تو نہیں ہوتا ایسا، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دے اور یہ عظیم دولت عطا فرما دے۔ سبھی کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرما دے۔ آپ یقین کریں کہ یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں، عجیب بات فرماتے ہیں وہ، کہ تہجد میں جو لوگ اٹھتے نہیں ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نہیں اٹھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ان کا منہ دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان ہی بندوں کو اس وقت اٹھنے کی توفیق دیتے ہیں جن بندوں کو وہ پسند کرتے ہیں، اور پھر جب اس وقت میں بندے اٹھ جاتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان بندوں کو جو نعمتیں ملتی ہیں ان کو کوئی دوسرا آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ 2 نعمتیں ذکر کی جا سکتی ہیں جو بہت آسان ہیں سمجھنے میں۔ ایک تو یہ کہ تہجد پڑھنے والے کا دل ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ تہجد پڑھنے والے کا دل ہمیشہ خوش رہتا ہے، وہ پریشان نہیں ہوتا۔ پریشانی آتی ہے وقتی طور پر، لیکن مستقل وہ غمگین ہو جائے ایسا نہیں ہوتا۔ اور دوسرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر رونق پیدا کر دیتے ہیں، حسن پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے بعض ایسے لوگوں کو جن کے چہرے کا رنگ کالا، حضرت کے ہاں تو آپ نے دیکھا نا زامبیا میں، وہ تو کالوں کا ملک ہے، اور ملاوی سے اور زمبابوے سے اور کہاں کہاں سے لوگ آیا کرتے تھے، وہ کالے، حقیقت میں کالے کا لفظ انہی پر صادق آتا ہے، رنگ ان کا ایسا۔ آپ نے بھی دیکھا وہ ایک خلیفہ حضرت کے، کیا نام تھا ان کا، جو آتے تھے، میں بھولتا ہوں نام، لیکن ان سے مصافحہ کر کے ایسی طبیعت ان کی طرف کھنچتی تھی کہ جی چاہتا تھا ان سے لپٹ جائیں، ان کو دیکھتے رہیں۔ چہرے پہ کالے رنگ پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی روشنی کی جھلک پڑ رہی ہو، وہ رونق چہرے پر اللہ تعالیٰ ایسی پیدا کر دیتے ہیں۔ 2 سال پہلے کا لطیفہ ہے، واقعہ ہے، لطیفے جیسا لگتا ہے، کہ مکہ مکرمہ میں میرے ساتھ کچھ گاؤں کے لوگ تھے، تو حضرت کی مجلس میں سب کو جانے کا موقع مشکل ہوتا تھا، 2-3 آدمیوں کو کی اجازت لے کر میں لے گیا، وہ گاؤں کے آدمی بیچارے۔ اب وہ جب واپس آئے مل کر تو کمرے میں جو دوسرے ان کے ساتھی تھے ان سے انہوں نے باتیں کیا آ کر، تو انہوں نے پوچھا ہو گئی ان سے حضرت جی سے ملاقات کہاں ہو گئی؟ کہنے لگے بس وہ تو انہیں دیکھ کے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے داڑھی کے نیچے ٹیوب لائٹیں جل رہی ہوں، داڑھی کے نیچے ٹیوب لائٹیں جل رہی، وہاں کی زبان میں ٹیوب لائٹیں جل رہی ہوں، ایسا لگ رہا تھا۔ تو یہ ہے وہ حسن، وہ رونق جو تہجد پڑھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس سے ایک مسئلہ بھی حل ہوتا ہے۔ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جب کسی جگہ امامت کے لیے ایک جیسے لوگ جمع ہوں، کئی لوگ جمع ہوں، تو کس کا انتخاب کیا جائے؟ تو فرمایا اعلمہم، جو بڑا علم والا ہو، پھر اقرأہم، اور پھر فلاں اتقاہم، جو زیادہ متقی ہو۔ اس میں ایک نمبر آتا ہے، اگر سارے کے سارے تقوی میں، علم میں، قرات میں، سب چیزوں میں برابر ہوں تو احسنہم وجہن، جو زیادہ خوبصورت ہو۔ تو اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہ کوئی معیار ہے کہ خوبصورتی کی وجہ سے امام بنایا جائے گا؟ تو علماء نے کہا کہ یہ خوبصورتی وہ نہیں ہے، یہ وہ خوبصورتی ہے جو تہجد پڑھنے سے پیدا ہوتی ہے، یہ وہ چہرے کی رونق ہے جو تہجد پڑھنے سے آتی ہے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ ہمیں سب کو یہ دولت دے دے، فرمایا کہ حامل قرآن کی شان یہ ہے کہ اس کو اس کی رات سے پہچانا جائے جب لوگ سو رہے ہوں، وَبِنَهَارِهِ اِذَا النَّاسُ مُفْطِرُونَ، اور اس کو اس کے دن سے پہچانا جائے جب لوگ بے روزہ ہوں۔ تو حامل قرآن روزہ رکھے ہوئے ہو، یعنی دن میں اس کے ساتھ رہیں تو پتہ چلا کہ اس نے روزہ رکھ رکھا ہے۔ اس معاملے میں تو ہم جیسے لوگ اللہ ہی بس یہ دولت دے تو دے۔ رمضان کے علاوہ نفلی روزے مراد ہیں، کہ عام لوگ روزہ رکھے ہوئے نہیں ہیں اور یہ آدمی روزہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ ہے شان حامل قرآن کی۔
آگے فرمایا وَبِحُزْنِهِ إِذَا النَّاسُ يَفْرَحُونَ، اور اس کو اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہوں، یعنی لوگ بے فکری کی وجہ سے خوش ہیں، دنیا میں فتنے آ رہے ہیں، حالات آ رہے ہیں، لوگ اپنے کاموں میں مگن ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، تو حامل قرآن کی شان یہ ہے کہ وہ غمگین ہو، اس کو امت کا غم ہو، اس کو ملت کا غم ہو، اس کو فتنوں کے مقابلے کی فکر ہو، یہ اس کی شان ہے، یعنی وہ بے فکر نہ ہو۔ اصل خلاصہ اس کا یہ ہے، بے فکر نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں ایک لفظ آتا ہے کہ آپ دائم الحزن تھے، حالانکہ یہ بات پکی ہے کہ آپ ہر ایک سے مسکرا کر ملتے تھے، اخلاق سے ملتے تھے، لیکن دائم الحزن کا مطلب ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی کوئی آدمی غمگین ہوتا ہے، کسی کے بہت قریبی عزیز کا انتقال ہو جائے، اس وقت میں قریبی زمانے میں اب اس سے آپ ملیں اور وہ آپ سے مسکرا کر بھی بات کرے گا، کسی بات پر ہنس بھی دے گا، لیکن اس کی ہنسی کے بعد بھی محسوس یہ ہوگا کہ اندر اندر غمگین ہے۔ یہ کیفیت دائم الحزن، اور یہ کیفیت میں سچ کہتا ہوں حضرت کی شخصیت میں نے بہت زیادہ محسوس کی۔ ان کو ہمیشہ ہر آدمی سے اچھے انداز سے ملتے دیکھا ہے، مسکرا کر ملتے دیکھا ہے، لیکن چہرے کو دیکھ کر ایسا ہی لگتا ہے جیسے کوئی غم طاری ہے، بالکل وہی مسنون کیفیت ہے۔ وَبِبُكَائِهِ إِذَا النَّاسُ يَبْكُونَ، اور اس کو اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہوں، یعنی گویا حامل قرآن رونے والا ہوتا ہے۔ بِخُشُوعِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْتَالُونَ، اور اس کو اس کی عاجزی سے پہچانا جائے جب لوگ تکبر۔ یہ بھی ایک خاص بات ہے، ہم اگر عالم بن گئے، ہمیں اللہ نے اگر کوئی کمال دے دیا تو یہ تکبر کی اجازت نہیں ملی، تکبر کا پروانہ نہیں ملا، کہ اللہ سے اور زیادہ ڈرنے کی ذمہ داری آ گئی۔ چونکہ جس آدمی کے پاس قرآن کا علم ہے اس کو تو پھر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد رہنی چاہیے۔ تکبر کرنا اس بات یہ ہے کہ آدمی کو اللہ کا بالکل دھیان نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے اس میں یہ ہوتا ہے کہ صاحب ہر وقت اللہ کا دھیان رکھیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ کہ ہر وقت یہ بات یاد رہے کہ میں بندہ ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ سوچیں ذرا، تکبر آدمی کہاں کرتا ہے؟ اپنے سے بڑے کے سامنے تکبر نہیں کرتا، اس کو بڑا، اس کو اپنے کو چھوٹا مانتا ہے۔ تو اگر آدمی کو یہ بات یاد رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو تکبر کرے گا، پھر وہ اس کو تو یہ احساس کہ احکم الحاکمین میرے سامنے، بڑا میں نہیں آئے گی۔ تو یہ حامل قرآن کی گویا پہچان ہے، علامت ہے کہ وَبِخُشُوعِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْتَالُونَ، اس کو پہچانا جائے اس کی عاجزی سے جب لوگ تکبر کر رہے ہوں۔ وَلَا يَنبَغِي أَن يَكُونَ جَافِيًا وَلَا غَافِلًا وَلَا سَخَّابًا وَلَا حَدِيدًا، اور یہ مناسب نہیں ہے کہ حامل قرآن سخت گو ہو، سخت مزاج ہو، ڈھنگ سے بات ہی نہیں کر رہا، ہر ایک کو ڈانٹ رہا ہے، کسی سے سیدھے منہ بولتا نہیں ہے۔ یہ حامل قرآن کا مزاج نہیں ہے۔ حامل قرآن کا مزاج یہ ہو کہ وہ نرم خو ہو، اور نہ وہ غافل ہو، نہ وہ چلانے والا ہو، نہ وہ تیز مزاج ہو، یعنی اس کے مزاج میں نرمی، اس کے مزاج میں لوگوں کے ساتھ تواضع، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا اور اچھے انداز میں نرم لہجے میں بات کرنا، یہ عام مزاج ہو۔ یہ حامل قرآن کے اوصاف ہیں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائے۔ یہ دو چیزیں اس وقت میرے سامنے آ گئیں، میں نے ان کو پیش کر دیا آپ کی خدمت میں۔ کوشش کریں ہم سب کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حالات جس انداز پر جا رہے ہیں، آپ یقین کریں، اور یقین کرانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، کہ ان حالات کا مقابلہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کے بغیر ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ جو حالات ہیں، حالات کا مقابلہ دو چیزوں سے ہوتا ہے، ایک اسباب سے اور ایک اندر کی طاقت سے۔ اسباب کے اعتبار سے بھی ہم ان لوگوں کے مقابلے میں کمزور ہیں، اور اندر کی طاقت کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو کچھ اسباب ہمارے پاس ہیں ہم ان کا استعمال کرنے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ السیف بالساعد للساعد بالسیف،
ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ میں لاٹھی ہو تو چلا ہی سکتے ہیں، لاٹھی پکڑنے کی طاقت بھی تو ہونی چاہیے۔ لاٹھی جوان آدمی کے ہاتھ میں ہو تو وہ صحیح استعمال ہو سکتی ہے، اور بوڑھا آدمی تو اس کا سہارا لے گا، اس کا اور کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ تو یہ اشارہ میں کر رہا ہوں دل کی طاقت کی طرف۔ دل کی طاقت، ایمان کی طاقت جب ہوگی تبھی حوصلہ پیدا ہوگا دنیا کے حالات کا مقابلہ کرنے کا، اور جب یہ طاقت ہوگی تو اپنے اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے، اپنے مالک سے ہمارا صحیح تعلق ہوگا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نصرت نازل ہوگی، مدد نازل ہوگی۔ موجودہ زمانے کے فتنوں کا مقابلہ آسان بات نہیں ہے، فتنے اتنے چوطرفہ ہیں، اور ایسے ایسے میدان ہیں فتنوں کے لیے، فتنوں کے اور ان کے مقابلے کے لیے ہماری ذمہ داریوں کے، کہ ان کا ہمیں صحیح معنی میں پورے طور پر پتہ بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے ان بچوں سے جو حافظ ہوئے ہیں یہ کہیں گے کہ یہ قرآن کو مضبوطی سے ساری عمر پکڑے رہیں، اور یہ کوشش کریں کہ زندگی میں کسی دن تلاوت قرآن کا ناغہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ ارادہ ہے؟ انشاءاللہ طے کر لو آج سے ہی کم سے کم 1 پارے کی تلاوت روزانہ پابندی سے کرنی ہے۔ ثواب پہنچاؤ اپنے ماں باپ کو، اپنے استاذوں کو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، سب کا حق ہے نا، تو وہ حق ادا کرنے کا بھی راستہ یہی ہے۔ 1 پارہ اگر تم پابندی سے روزانہ ابھی سے پڑھتے رہے تو 2 باتیں پکی ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن کبھی بھولو گے نہیں، دوسرے کہ قرآن کی جو برکتیں ہیں وہ ہمیشہ حاصل ہوتی رہیں گی۔ اور اگر یہ عہد ہم جیسے پرانے حافظ جی بھی کر لیں تو کیا حرج کی بات ہے؟ کیا خیال ہے؟ اللہ تعالی ہم سبھی کو توفیق دے، سب طے کر لیں، سبھی طے کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ کم سے کم 1 پارے کی تلاوت ضرور کرتے رہیں گے۔ جبکہ اس زمانے میں بھی اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں جو 3 پارے پڑھتے ہیں۔ ابھی تو آپ بتا رہے تھے، کیا یہیں کے تو ہیں وہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب کے بارے میں کہ 3 پارے تہجد میں پڑھتے ہیں، تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے، ہمیں تو رشک آتا ہے سن کر۔ اور کتنے لوگ ہیں جو روزانہ 1 منزل پڑھتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی اسی زمین پر موجود ہیں، ہماری زمین پر جس میں ہم رہتے ہیں، جو روزانہ پورا قرآن پڑھتے ہیں، آج کے زمانے میں بھی موجود ہیں۔ تو ہم لوگ کم سے کم اتنا تو کر لیں کہ 1 پارہ روزانہ پڑھ لیا کریں۔ یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، جاننے والوں میں ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جو 1 پارہ نہیں 1 قرآن روزانہ پڑھتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں آگے بڑھ کر ہمارے حضرت کے حلقے میں اس ہندوستان میں بھی جو 6 گھنٹے روزانہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مراقبہ 6 گھنٹے کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کلمہ طیبہ 10,000 بار پڑھتے ہیں۔ جانے کیا کیا کر رہے ہیں لوگ۔ ہم لوگ تو اپنی ڈیوٹی سمجھ کے اس میں بھی کوتاہی کرتے ہیں، جو ادنا سے ادنا مقدار ہوتی ہے، تو ترقی کہاں سے ہوگی؟ کوشش کریں محنت کرنے کی، عمل کرنے کی، قدر کرنے کی اللہ کی نعمتوں کی، اور کوشش کریں اس بات کی کہ ہم ایسے بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں ملنے لگے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی بھی عادت ڈالیں، اور ایسا منہ بنانے کی کوشش کریں کہ وہ مانگنے کے لائق ہو، ایسے ہاتھ بنانے کی کوشش کریں کہ وہ اللہ کے سامنے اٹھانے کے لائق ہوں۔ بے شک اللہ کی شان بہت بڑی ہے، لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کو اپنے بندوں کی عاجزی بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بس اپنے بندوں سے یہی چاہتے ہیں کہ بندے بندہ بن کر رہیں، اور کچھ نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے۔ جب بندہ یہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ اچھا لگنے لگتا ہے، کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو اللہ تعالیٰ یقینی طور پر اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور بندے کا اللہ سے ایسا تعلق ہوتا ہے تو بس ایک بات اور یاد آ گئی حضرت کی، وہ سنا کر بات ختم کروں۔ حضرت فرمایا کرتے ہیں انسانوں کا آپ کے ساتھ معاملہ ویسا ہوتا ہے جیسا آپ کا معاملہ اللہ ہوتا ہے۔ رک جائیں۔ انسانوں کا آپ کے ساتھ معاملہ ویسا ہوتا ہے جیسا آپ کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو بندے اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ ڈرتے ہیں اللہ کے بندے ان سے اتنا ہی ڈرتے ہیں،
جو بندے اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت کرتے ہیں اللہ کے بندے ان کی اتنی ہی خدمت کرتے ہیں، جو بندے اللہ سے جتنی محبت کرتے ہیں اللہ کے بندے اس سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں، چونکہ یہ کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دل تو سیدھے طور پر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یقلبھا کیف یشاء، آپ نے پڑھا ہے ان القلوب بین اصبع الرحمن، دل جو ہیں انسانوں کے وہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبھا کیف یشاء، جیسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پھیر دیتے ہیں۔ تو بندے کا اللہ کے ساتھ جیسا معاملہ ہوتا ہے اللہ کے بندوں کے دلوں میں وہی معاملہ ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ سمجھ لیں اگر ایسا ہو جائے تو دنیا بھی آسان، جینا بھی آسان، مرنا بھی آسان، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دولت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔